ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، دعاؤں کے متعلق سوال کر سکتے ہیں، نماز کے تراویح کے بارے میں کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو رمضان، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ حمد اور نعت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں یوسف خان نظامی صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو ہمارے ساتھ دہلی سے جڑ رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں جڑنے کے لیے بہت بہت خیر مقدم ہے، مفتی صاحب اور یوسف خان نظامی صاحب۔ اور یوسف خان نظامی صاحب، میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ جی یوسف صاحب۔ بالکل پیش کرو جی۔ باہر گئے رسالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اور اہل اسلام کو جتنے بھی ہندوستان، پاکستان اور اہل اسلام میں جتنے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ جی یہ کیسا مبارک مقام آ رہا ہے، 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 لبوں پر درود و سلام آ رہا ہے، لبوں پر درود و سلام آ رہا ہے۔ وہ دیکھو اٹھی رحمتوں کی گھٹائیں، وہ دیکھو اٹھو، وہ دیکھو اٹھی رحمتوں کی گھٹائیں، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے۔ وہ دیکھو اٹھی رحمتوں کی گھٹائیں، وہ دیکھو اٹھی، وہ دیکھو اٹھی رحمتوں کی گھٹائیں، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے۔ وہ دیکھو مبارک مقام آ رہا ہے، نسیم ثنا خوانے سرور مبارک، نسیم ثنا خوان سرور مبارک، خدا کی طرف سے سلام آ رہا ہے، خدا کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ یہ دیکھو مبارک مقام آ رہا ہے، مقام آ رہا ہے، مقام آ رہا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب یوسف خان نظامی صاحب۔ اور مفتی صاحب، میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ رمضان جو ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، عبادت کا مہینہ، اس میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور جیسا کہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ایک نفل کا ثواب جو ہے ایک فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں افطار کے وقت جو دعائیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ میں چاہوں گا مفتی صاحب وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ افطار کے آغاز سے پہلے دعائیں ثابت ہیں۔
سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت بتائی ہے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی اس رحمت سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے. مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. بکثرت اس دعا کا ورد افطار سے پہلا ہونا چاہیے، اور بعض ہمارے بزرگان دین سے منقول ہے کہ یہ کلمات بھی افطار کے موقع پر پڑھے جائیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. جب آپ افطار کر لیں اور آپ پانی بھی نوش فرما لیں، کھجور وغیرہ سے افطار کر لیں، تو یہ دعا کریں: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ ہی کے لیے میں نے روزہ رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کر لیا. ایک دعا بھی منقول ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ظاہر روزے کے دوران بھوک سے زیادہ تشنگی کا احساس ہوتا ہے. اس دعا کے ذریعے سے کلمات تشکر بارگاہ الہی میں پیش کیے جا رہے ہیں. ذهب الظمأ، پروردگار عالم میری پیاس بجھ گئی ہے. وابتلت العروق، میری سوکھی ہوئی رگیں تر ہو گئی ہیں. وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ چاہے تو ضرور اس کا اجر و ثواب بھی مجھے مل جائے گا. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا زیادہ افضل ہے، اور جیسے بتایا گیا ہے اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے. بعض فقہاء نے اس کی یہ ترتیب بتائی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مراد آباد سے عادل انصاری بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ تھا صلاۃ التضویع اور تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بیچ میں اگر رعایت ہو جائے تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے. فرض نماز کے بیچ میں اگر رعایت ہو جائے تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مراد آباد سے. جی مفتی صاحب، کیا جواب دینا چاہیں گے بھائی نے جو سوال کیا تھا؟ ہمارے بھائی نے 3 سوالات کیے ہیں. جی تیسرا سوال واضح نہیں ہے جی کہ نماز کے دوران رعایت سے کیا مراد ہے. یہ پہلا سوال ان کا تہجد کے بارے میں ہے. جی رمضان پاک میں تہجد کی بڑی فضیلت ہے. ویسے سال تمام میں راتوں میں اٹھ کر آخری پہر میں تہجد کا ادا کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. قرآن پاک میں ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. جو خواب گاہوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں، میٹھی نیند کو قربان کرتے ہیں، اور اگر سرما کا موسم ہو، جب بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. فرمایا گیا کہ اس میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے، وہ اس کا احساس یہاں نہیں کر سکتے. تو ناظرین گرامی، تہجد کی بڑی اہمیت ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، لیکن ساری امت پر یہ نماز کا ادا کرنا باعث فضیلت ہے. تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد، اور رمضان کے مہینے میں آپ فرض پڑھ لیں گے، سنت پڑھیں گے اور تراویح کی نماز پڑھ لیں گے، اور وتر بھی جب موجودہ حالات میں جماعت سے پڑھی جاتی ہے پڑھ لیں گے. اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ جو بھی نماز پڑھیں گے تہجد کے عنوان سے انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جائے. عام دنوں میں
رات کے کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت حاصل کر لیں، پھر آرام کر لیں۔ جلد سونے کی بڑی اہمیت احادیث پاک میں آئی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ البتہ رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جائے زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی تہجد پڑھ لیتا ہے تو اس کی تہجد ادا ہو جائے گی۔ اب رہا صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ تفصیل طلب ہے۔ جی 4 رکعتیں صلاۃ التسبیح کے عنوان سے پڑھی جائیں گی۔ اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت سے یہ نماز کا آغاز کیا جائے۔ اس نماز میں جملہ 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 300 مرتبہ سارے 4 رکعتوں میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ثنا پڑھ لیں، ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ کا ورد کر لیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ اس کا ورد کر لیں، ضم سورہ کے بعد 10 مرتبہ اس کا ورد کر لیں، اور پھر آپ جب رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کا ورد کر لیں، اور جب رکوع سے سر اٹھائیں تو پھر آپ یہاں ربنا ولک الحمد کہیں گے، یہاں پھر آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں، اور پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد بھی 10 مرتبہ اس کا ورد کریں، سجدے سے جب آپ بیٹھ جائیں تب بھی 10 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ اس کا ورد کریں، اور اس طرح ہر رکعت میں آپ اگر 75 مرتبہ اس کا ورد کریں گے تو جملہ 300 مرتبہ تسبیح ادا ہو جائے گی۔ پھر ایک مرتبہ آپ سماعت فرما لیں۔ جی بہتر صورت یہی ہے کہ آپ 4 رکعت کی تسبیح کی نیت کر لیں اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ ورد کریں، پھر ضم سورہ پڑھیں، ضم سورہ کے بعد 10 مرتبہ اس کا ورد کریں، رکوع میں جائیں تسبیح کے بعد اس کا 10 مرتبہ ورد کریں، رکوع سے آپ سر اٹھائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں۔ جی پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کر لیں، اور سجدے سے آپ اٹھ کر بیٹھیں گے 2 سجدوں کے درمیان، یہاں بھی آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں، اور دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ تسبیح کے بعد اس تسبیح کا ورد کریں، رکوع کی تسبیح کے بعد اس تسبیح کا ورد کر لیں انشاءاللہ۔ اس طرح آپ کی نماز ادا ہو جائے گی اور اس نماز کا بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ یاد رکھیں یہ تسبیح ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں میں اسی طرح 75 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو جملہ 300 مرتبہ 4 رکعت میں تسبیح پوری ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت اچھی طرح سے اور بہت دلیل کے ساتھ آپ نے جواب دیا۔ جو امید ہے کہ ہمارے جو عادل انصاری صاحب جنہوں نے مراد آباد سے سوال کیا تھا، اس کے علاوہ جو ہمارے اور دوسرے دیگر ناظرین ہیں اس سوال کے بارے میں جاننا چاہتے تو ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ مفتی صاحب ان کا عادل انصاری صاحب کا جو تیسرا سوال تھا وہ میرے خیال سے گیس پاس ہونے کو لے کر تھا کہ ریا جب خارج ہو جائے یا گیس پاس ہو جائے، فرض نماز ادا کر رہے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ آپ اگر فرض نماز کی یا کسی بھی جماعت میں شریک ہوں جی اور اثناء نماز ریح خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ وہاں سے فوری نماز ترک کر کے باہر نکل جائیں، قریبی کسی جگہ سے وضو کر لیں اور وضو کر کے فوری شریک جماعت ہو جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کر وضو کر کے آئے ہیں
آنے تک اگر آپ کی ایک آدھ رکعت چھوٹ گئی ہے تو پہلے وہ رکعت ادا کر لیں، پھر امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائیں، اس طرح آپ اپنے نماز کی تکمیل کر لیں۔ اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ جب باہر نکل چکے ہیں تو وضو کر لیں اور اس نماز کا پھر اس سے اعادہ کر لیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جے پور۔ سوال پوچھیے اپنا۔ جے پور۔ جے پور سے آپ سوال کر رہے ہیں، ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، سوال پوچھیے اپنا، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں احتکام میں 14 سال کا ہوں۔ جی 14 سال کا ہوں، میں بیٹھنا چاہتا ہوں احتکام میں، وہ چاہیے کہ احتکام میں بیٹھنا 14 سال کو کتنے سال کے تلک وہ بیٹھ سکتے ہیں احتکام میں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، میں کلکتے سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا، مفتی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ وہ رمضان کے مہینے میں، وہ رمضان کے دن میں وہ تراویح اور وتر کے بعد پھر وہ تہجد کی نماز، تو مطلب اتنی نماز پڑھی جائے گی، کیا تہجد بھی پڑھی جائے گی؟ تہجد ابھی صلاۃ التسبیح، یہ سب کہاں سے ثابت ہے؟ یہ میں نے کچھ ہے کہ نہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں تو مفتی صاحب وہ جو ابھی جو بتا رہے تھے تراویح تو ٹھیک ہے، تراویح اور وتر، اس کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھی جائے، کیا تہجد الگ نماز ہو گئی، وتر الگ ہو گئی، تراویح الگ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، کیونکہ رمضان میں عبادت کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہے اس ماہ میں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ وقت رہا تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کولکتہ سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام، کہاں سے بات کر ہلو، جی جی میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، امام اللہ خان۔ مجھے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ سال بھر میں تو زکوٰۃ دے سکتے، پوری زکوٰۃ سال بھر کی ہے، کیونکہ میرے خاندان میں رشتہ دار غریب مستحقین بہت ہے، تو ایک سال کے اندر یہ لوگ زکوٰۃ دے سکتے؟ تھوڑا یہ معلوم کرنا تھا مجھے مفتی صاحب سے۔ سال بھر مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، سال بھر کے اندر جو ہے نا، سال بھر کے اندر جو ہے نا، یہ جو میری زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ نکلتی وہ سال بھر کے اندر میں دے سکتا ہوں لوگوں کو، میرے اپنے خاندان والوں کو۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دبئی سے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی زکوٰۃ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جی بدنی عبادات زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور بدنی عبادات میں نماز روزہ وغیرہ شامل ہیں۔ نماز روزہ وغیرہ جیسی بدنی عبادات کا وقت متعین ہے، اس کو اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اب رہا زکوٰۃ، یہ ایسی عبادت ہے جس کو متفرق طور پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کے رشتہ دار غریب ہیں، وہ سال تمام میں تقسیم کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ جب آپ کا سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ کی جتنی رقم بنتی ہے حساب کر کے زکوٰۃ کی نیت سے رکھ لیں، اس کے بعد سال تمام میں ہر وقفے سے آپ وہ زکوٰۃ کی رقم آپ تقسیم کرتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سال آنے سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ چونکہ مالی عبادت ہے، اس میں پیشگی دینے کی بھی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، سال نہیں گزرا ہے، لیکن آپ کے ہاں ضرورت مند زیادہ ہیں، حاجت مند زیادہ ہیں، آپ پیشگی طور پر بھی نیت کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جو کچھ آپ نے رقم زکوٰۃ میں دے دی ہے، سال کے اختتام پر حساب کریں، اگر وہ رقم برابر ہے تو ظاہر ہے آپ کی زکوٰۃ پوری ادا ہوگی۔ آپ نے جو رقم زکوٰۃ کی نیت سے دی ہے، ابھی اس میں کچھ باقی رہ گئی ہے حساب کے اعتبار سے، تو آپ ماں باقی کی تکمیل کر دیں، اس طرح بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔
آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں یوسف خان نظامی صاحب. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ گجرات سے ملک کرتا ہوں. جی سوال. ایک سوال ہے کہ میں رمضان میں سب افطاری کے لیے سب بنایا ہے, سب فروٹ ہوتا ہے سب کھانے کا, تو شام کو میں فاتحہ دیتا ہوں تو ختم دے سکتا ہوں. آپ سوال اپنا وضاحت کے ساتھ بیان کر فرمائیں گے, سوال آپ کا کیا ہے؟ میں یہ بول رہا ہوں شام کو ٹائم جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے جی سب تیار ہوتا ہے جی, تو سب افطاری کا تیار بنایا ہوا تو ٹائم پر فاتحہ دیتا ہوں, فاتحہ دے سکتا ہوں. معذرت چاہوں گا آپ کا آواز صحیح نہیں آ رہی. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ دلی سے سر. جی سوال پوچھیے اپنا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو فطرہ کیا ہر آدمی کو دینا پڑے گا؟ گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک افراد کی طرف سے. جی ہاں, اگر غریب ہے تو ہر آدمی کو فطرہ دینا پڑے گا, ہر بچے کو بھی اور اپنے بھی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ دہلی سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. ابھی جو تراویح کی نماز مسجدوں میں جی کل پرسوں تک ہو رہی تھی, لیکن ابھی لاک ڈاؤن کی طرف سے جی ہاں کہ نمازیں جو ہے سو نہیں ہو سک رہی کیونکہ 9 بجے سے لاک ڈاؤن ہے نا. جی جی تو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ کے باقی کی نمازیں گھر میں 8 رکعت پڑھنا ہے یا پھر 20 رکعت پڑھنا ہے؟ ٹھیک, بہت اچھا سوال, بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی جی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا, زکوٰۃ جو ہے تو اپنے والدین وغیرہ کو دے سکتے ہیں یا پھر اپنے بھائی بہن وغیرہ کو بھی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک, اوکے شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ دونوں سوالوں کے جوابات دی جائیں گے. جی مفتی صاحب پہلے جو سوال دہلی سے کیا تھا انہوں نے کہ فطرہ کیا گھر کے ہر فرد کی طرف سے دیا جانا ضروری ہے؟ اگر کوئی غریب ہے اور اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو کیا کرے؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے. جی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب آپ نصاب کے مطابق مال کے مالک ہوں, اس پر سال گزر گیا ہو جی تو وہ آپ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب کہلاتے ہیں. اور صدقہ فطر ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے جو عید کے موقع پر, عید الفطر کے موقع پر اتنے مال کے مالک ہوں جو نصاب کے مطابق ہو. یہاں سال گزرنا شرط نہیں ہے, عید کے موقع پر نصاب کے مال کے مطابق مالک ہونا شرط ہے. اگر آپ اتنے مال کے مالک ہیں تو پھر آپ پر اپنی طرف سے, اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. اپنا صدقہ فطر بھی آپ دیں اور آپ کی جو نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر آپ پر واجب ہوگا. بالغ اولاد کا صدقہ فطر آپ پر واجب نہیں ہے, لیکن یہ واجب کب ہے؟ جبکہ آپ عید کے موقع پر نصاب کے مطابق مال کے مالک ہوں. اور اگر عید کے موقع پر آپ نصاب کے مال کے مطابق مال کے مالک نہیں ہیں تب وہ آپ پر صدقہ فطر نہ آپ پر واجب ہے نہ آپ کے اہل خانہ کی طرف سے آپ پر واجب ہے, بلکہ آپ اس پوزیشن میں ہے کہ اگر کوئی آپ کو صدقہ فطر دیتا ہو تو آپ لے سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے جائز ہے. جی مفتی صاحب جیسے صدقہ فطر کا آپ نے کہا کہ صاحب استطاعت ہو, تو اس میں کیا مطلب ہے کہ جیسے 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے, 7 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہونا ان کے پاس ضروری ہے؟ قدیم اعتبار سے یا تو ان کے پاس 7.5 تولے سونا ہو جی اور 52 تولے چاندی ہو, اور یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا سرمایہ ہو جس میں قدیم 11 ماشے 11 کے حساب سے 11 تولے اور کچھ ماشے ہوتے ہیں, اس حساب سے جو قدیم تولہ ہوتا ہے جی وہ خریدنے کے مطابق ان کے ہاں سرمایہ ہو.
या 52 तोले चांदी खरीदने का सरमाया उनके पास मौजूद हो तो तब वो साहिब निसाब कहलाते हैं। साहिब निसाब पर ही सदक़े फितर वाजिब है। जो निसाब के मुताबिक माल के मालिक नहीं है ईद उल फितर के मौके पर, उन पर कोई सदक़े फितर वाजिब नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और यूसुफ खान निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो जैसा कि नात की फरमाइश भी आई है तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा यूसुफ निज़ामी खान साहब से कि एक नात हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें, 3 अशार नात के। जी यूसुफ साहब। जी मैं पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। नबी के रोजे को चूम लूंगा, नबी के रोजे को चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। नबी के रोजे को चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से कभी उधर से। करूंगा जब मैं तवाफ़े काबा तो वो दिखाएंगे अपना जलवा। करूंगा जब मैं तवाफ़े काबा, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक ला शरीका लक लबैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। करूंगा जब मैं तवाफ़े काबा तो वो दिखाएंगे अपना जलवा। नबी का दीदार मैं करूंगा, नबी का दीदार मैं करूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से कभी उधर से। इधर हो काबा इधर मदीना, या रसूल अल्लाह। इधर हो काबा इधर मदीना, ये होगा अंबर मेरा करीना, ये होगा अंबर मेरा करीना। मैं भीख दोनों तरफ से लूंगा, मैं भीख दोनों तरफ से लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से कभी उधर से। नबी के रोजे को चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ खान निज़ामी साहब। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत कलाम के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? माशाल्लाह बहुत बढ़िया प्रोग्राम है मौलाना आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं रायचूर से बात कर रहा हूँ मौलाना। जी कोई सवाल आपका? निजामी साहब से मेरी गुजारिश है कि फिर एक नात हो जाए हुजूर की शान में। ठीक, बहुत बहुत निजामी साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करिए आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया रायचूर से कॉल करने के लिए। और आपने नात की फरमाइश की है तो इंशाल्लाह आपको जरूर नात। सवाल भी है जी मौलाना। जी सवाल बताइए। मौलाना रोजे में दोपहर के वक्त सर पे खोपरे का तेल लगा सकते हैं? सर पे रोजे की हालत में ना? जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रायचूर से कॉल किया। जी मुफ्ती साहब, हैदराबाद से एक सवाल आया था कि जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना का दौर चल रहा है और कई जगह लॉकडाउन भी है, तो ऐसी सूरत में
چونکہ اگر ہم تلنگانہ کی بات کریں کہ جہاں جو ہے رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، تو ان کا یہ سوال پوچھنا تھا، سوال یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد تراویح جو ہے کیا گھر پر ادا کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو رات کا کرفیو نافذ ہے اس کے سلسلے میں صراحت آئی ہے اخبارات میں کہ تراویح پڑھنے والوں کے لیے 10 بجے تک رعایت رہے گی۔ ویسے کرفیو 9 بجے سے شروع ہو جائے گا، لیکن نماز تراویح ادا کرنے والوں کے لیے 10 بجے تک رعایت رکھی گئی ہے۔ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کا وقت جیسے ہی ہو جائے اذان دیں اور نماز پڑھ لیں عشاء کی جماعت، اور پھر جو معمول کے مطابق قرآن پاک سنا جاتا ہے وہ اگر آپ 10 بجے سے پہلے تک 20 رکعت ادا نہ کر سکتے ہوں سنتے ہوئے، تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ 10 رکعت آپ امام صاحب کے اقتداء میں پڑھیں کہ جس میں روزانہ کا جو مقررہ قرآن کی تلاوت کا نظم ہے وہ پوری طرح تلاوت کر لیا جائے۔ آپ قرآن پاک کی جو تلاوت روزانہ 20 رکعت میں سنتے ہیں وہ 8 رکعت میں سن لیں، اور پھر گھر تشریف لائیں، ماں باقی جو 12 رکعتیں تراویح کی رہ گئی ہیں وہ آپ گھر میں ادا کر لیں، اور وتر کی نماز بھی گھر پر ادا کر لیں۔ یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ نماز وقت پر شروع کر دیں، 8 بجے جماعت آپ شروع کر دیں عشاء کی، اور اس کے بعد تراویح پڑھ لیں، اور اگر آپ کا جو روزانہ قرآن سننے کا معمول ہے وہ اگر کم تلاوت کیا جا رہا ہے، 1 پارہ پون پارہ اگر تلاوت کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ 20 رکعت میں آپ پورا سمجھیے تلاوت قرآن کا نظم کر سکتے ہیں، اور اس طرح 20 رکعتیں جماعت سے بھی ادا کی جا سکتی ہیں، وتر بھی پڑھی جا سکتی ہے انشاءاللہ 10 بجے سے بہت پہلے ہی الحمدللہ آپ اس سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ ہاں جہاں 3 پارے سنے جاتے ہیں وہاں اہتمام ہونا چاہیے کہ 8 رکعت میں جو پورا روز کا جو معمول ہے وہ پڑھ لیا جائے، ماں باقی رکعتیں گھر میں پہنچ کر ادا کر لی جائیں، تو انشاءاللہ اس طرح ایک اچھا نظم ہوگا اور تراویح بھی الحمدللہ ادا ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم دلی سے بات کر رہے ہیں، محمد عمر بول رہے ہیں ہم۔ جی ہمارا کہنا پیسہ تھا جو آدمی سب قرضہ لے لیے ہیں، جی تو وہ پیسے کا زکوٰۃ جو ہے فرض جو لیے ہوئے اس پر۔ ٹھیک، جی جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام میر مشتاق احمد ہے، میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی ہمیں یہ جانا تھا ان سے، تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کس عمر سے انسان پہ فرض ہوتا ہے، اور جو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس پہ کیا چیزیں فرض ہے کہ وہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، اوکے جی شکریہ۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں یوسف خان نظامی صاحب۔ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تلنگانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے 3 سوالات ہیں مفتی صاحب سے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کورونا جو کیسز بڑھ رہے ہیں جی تلنگانہ کے اطراف اکناف اضلاع میں، تو ایسی صورت میں مسجدوں میں جا رہے ہیں تو بھیڑ بہت زیادہ ہے جی، اور کچھ ڈسٹینسنگ میں نماز نہیں ہو رہی، ماسک بھی لگا کے لوگ نہیں آ رہے جی، تو اس میں شریک ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے یا فرض نمازوں کو تراویح کو گھر پہ ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شوگر کی وجہ سے تقریباً شوگر ڈاؤن ہو جا رہی ہے، گولیاں بھی چھوڑ کر رہا ہوں، گولیاں چھوڑنے کے بعد بھی شوگر ڈاؤن ہو جا رہی،
4 साढ़े 4 के टाइम पे पूरी शुगर डाउन होके बिल्कुल जो तो पसीने पसीने होके 60 तक आ जा रही, 61 तक आ जा रही जी। ऐसी सूरत में रोजों को छोड़ के इसका फिदिया दे सकते क्या, और फिदिया दें तो कितना? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी। मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? रायचूर से हमारे भाई ने सवाल किया था कि रोजे की हालत में सर पे क्या नारियल का तेल डाल सकते, खोपरे का तेल लगा सकते हैं? रोजे की हालत में सर पर तेल डाला जा सकता है, तेल डालने से रोजा नहीं टूटता। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और मोहम्मद उमर साहब ने दिल्ली से सवाल किया था कि एक साहब ने कर्ज लिया है और अच्छी खासी अमाउंट ली है, तो क्या जिन्होंने कर्ज लिया है तो वो जिनके पास दौलत इतनी हो गई है तो वो क्या ज़कात दे सकते हैं? और दूसरी तरफ ये था कि जिन्होंने कर्ज दिया है तो क्या उन पर ज़कात देना वाजिब होगा? दोनों सूरतों में जवाब चाहूँगा। जिन साहब ने आपको कर्ज की रकम दी है जी, जाहिर है वो साहिब सरबत है, उनके पास और भी माल होगा तो उन पर ज़कात वाजिब है जी। और जो रकम उन्होंने कर्ज में दी है, अगर वो रकम का सबूत मौजूद है, जिसको दी गई है वो भी मौजूद है, उसका सबूत भी मौजूद है, तो बेहतर है कि उसकी ज़कात भी दे दी जाए जी। अगर किसी वजह से उस रकम को ज़कात में शरीक न किया जाए जो कर्ज पर दे रखी है, तब तो फिर जब कर्ज आपका वसूल हो जाएगा तो तमाम सालों की ज़कात अदा करना आप पर वाजिब हो जाएगा। और जिन साहब ने कर्ज ले रखा है, जाहिर है वो अपने ज़रूरत पे अगर उन्होंने कर्ज लिया है तो उन पर कोई ज़कात वाजिब नहीं है, जबकि उनके पास निसाब से ज़ायद माल न हो। हाँ, अगर उनके यहाँ निसाब से ज़ायद माल पहले से मौजूद है और मजीद उन्होंने कर्ज ले रखा है तो कर्ज की रकम पर तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन जो निसाब के मुताबिक माल उनके पास मौजूद है उस पर ज़कात वाजिब है। हाँ, अलबत्ता जो रकम कर्ज में ली है वो खर्च हो चुकी है और फिर अगर जो इनके पास निसाब के मुताबिक माल है वो कर्ज में अदा कर दिया जाए तो इनके पास निसाब के बराबर माल बाकी नहीं बचता है, तब भी इन पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होगी जी। हमारे एक नाजिर ने गलत फहमी हो गई थी उनको कि एक साहब ने सवाल किया था तरावी, तहज्जुद और सलात तस्बीह के बारे में जी जी। तो उनको गलत फहमी हो गई है कि रमजान मुबारक में तरावी की नमाज भी है, फिर सलात तस्बीह भी पढ़ना है, तहज्जुद भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है, बल्कि उनका सवाल ये था कि तहज्जुद की कितनी रकातें हैं, कैसे अदा की जाती है और सलात तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है। ज़ाहिर है रमजान के महीने में आपके पर दिन तमाम के रोजे फर्ज हैं और रात में तरावी का अदा करना सुन्नत है। बाकी रहा सलात तस्बीह का अदा करना, ये रमजान से खास नहीं है। तहज्जुद की नमाज का पढ़ना भी रमजान से खास नहीं है। आप अगर जी चाहता हो तो रमजान में पढ़ें, नहीं जी चाहता तो मत पढ़ें, लेकिन साल तमाम जब भी आप पढ़ना चाहेंगे तो उसका तरीका ये है, इसकी वजाहत की गई है। मैं समझता हूँ कि हमारे उस नाजिर की गलत फहमी का इजाला हो गया होगा। जी जी, बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और मुश्ताक साहब ने कश्मीर से सवाल किया था कि किस उम्र पर रोजे फर्ज हो जाते हैं? जी। इस्लाम के जितने अहकाम हैं वो मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज हैं जी। उन अहकाम की तामील करना उन पर लाजिम है, जरूरी है। लेकिन यही है कि वो मुसलमान भी हों, आकिल भी हों, बालिग भी हों। और अगर वो मुसलमान हैं, आकिल हैं, लेकिन अभी बालिग नहीं हुए हैं तो जाहिर है उन पर नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है और वो अहकाम शरअ के मुकल्लफ नहीं है। अलबत्ता इस उम्र में नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं तो बायस अजर व सवाब है। जी। मुफ्ती साहब, तेलंगाना से एक भाई ने सवाल किया था कि जैसे कोरोना का जो दौर चल रहा है और भीड़ मस्जिद में ज़्यादा ना हो, इस वजह से सिर्फ फ़र्ज़ जो है मस्जिद में अदा करके बाकी की नमाज क्या घर पे अदा कर सकते हैं? हालांकि इस तरह का एक और सवाल आया था, आपने जवाब दे दिया था, तो मैं चाहूँगा एक बार फिर जवाब दे दें। जी। अल्हम्दुलिल्लाह,
عام مساجد میں اس پر عمل ہے کہ وہ فاصلہ رکھتے ہوئے نماز پڑھی جا رہی ہے، ماسک بھی لازم کر لیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں اگر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نماز جماعت سے پڑھی جائے مسجد میں اور تراویح کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب محسوس کرتے ہیں کہ اتنے مجمع میں زیادہ دیر تک رہنا مناسب نہیں ہے تو پھر وہ فرض کی جماعت میں شریک ہو جائیں اور پھر گھر آنے کے بعد وہ اپنے سہولت سے تراویح کی نماز 20 رکعتیں ادا کر لے، وتر کی نماز بھی ادا کر لے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور سوال تھا ان کا کہ جیسے شوگر لیول ان کا بہت ڈاؤن ہو جا رہا ہے اور روزے سے پہلے 4-4:30 بجے شوگر لیول جو ہے 50-60 پہنچ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ روزہ قضا کر سکتے ہیں؟ اور اگر ان کو فدیہ دینا پڑے تو ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوگا وہ بھی بتا دیجئے۔ قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے وہاں فرمایا گیا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر چلا جائے تو اس پر اس وقت روزے رکھنا ضروری نہیں ہے جی، البتہ جب صحت ہو جائے اور مسافر اپنے سفر سے واپس لوٹ جائے تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رمضان کے بعد کرنا ان پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اب رہا شوگر کا، اگر سمجھیے شوگر کم ہو جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر یہ بھی ایک مرض ہے اور اس میں خطرہ ہے کہ ان کی صحت اور متاثر ہو جائے، اس لیے ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چونکہ اسلام نے خود ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اب رہا اس کا فدیہ کیا دیا جائے، ظاہر ہے یہ کیفیت اگر آپ کے اوپر وقتی ہے، اس رمضان میں ہے تو آپ پر فدیہ واجب نہیں ہے، اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر آئندہ یہی حال آپ کی باقی رہے اور آئندہ آپ کے شوگر کا لیول ایسے ڈاؤن ہوتا رہے اور کسی بھی موقع پر آپ کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے اور تادم زیست آپ کے لیے صحت کے آثار ممکن نہ ہوں، ایسی صورت میں آپ پر فدیہ واجب ہوگا۔ وہ فدیہ ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار گیہوں دے دیں کسی مسکین کو، یا کسی مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دیں، افطار میں اور سحر میں آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور کھانا کھلانا دشوار ہو تو پھر ایک صدقہ فطر کی مقدار گیہوں کسی مسکین کو دے دیں، آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور یوسف خان نظامی صاحب، چلتے چلتے میں چاہوں گا کہ آپ ایک نعت کے 3 اشعار پیش کریں، ہمارے ایک کالر نے رائچور سے فرمائش بھی کی ہے۔ جی یوسف خان نظامی صاحب، جی یوسف خان نظامی صاحب، جی آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے۔ گمان میں رکھنا یہ برکتوں کا سبب ہے، گمان میں رکھنا یہ برکتوں کا سبب ہے، گمان میں رکھنا نبی کے نام کا تہرا مکان میں رکھنا، نبی کے نام کا تہرا مکان میں رکھنا۔ بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے، بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے، بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے، نبی کے جیسی لطافت زبان میں، بہت خوب، نبی کے نام کا تہرا مکان میں رکھنا۔ بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے، بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے، نبی کے جیسی لطافت زبان میں رکھنا، نبی کے جیسی لطافت زبان میں رکھنا۔ سلام نات درود و قرآن پڑھتے رہو، سلام نات درود و قرآن پڑھتے رہو،
یہ بات مومنو اپنے دھیان میں رکھنا، بہت خوب، یہ بات مومنو اپنے دھیان میں رکھنا، بہت خوب، بڑے بہت خوب، خلوص سے بہت خوب، بہت خوب یوسف خان نظامی صاحب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ اس کلام کے لیے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری، اور مفتی سید صادق محی الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔